اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک رات مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد حضرت شمس الدین تبریزی کو اپنے گھر دعوت دی۔ مرشد شمس رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے، کھانے کے سب برتن تیار ہو گئے تو شمس رحمۃ اللہ علیہ نے رومی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، کیا تم مجھے پینے کے لیے شراب لا سکتے ہو؟ رومی رحمۃ اللہ یہ سن کر حیران رہ گئے، کیا استاد بھی شراب پیتے ہیں؟ شمس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ہاں بالکل۔ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، مجھے معاف کیجیے، مجھے اس کا علم نہیں تھا۔ شمس نے فرمایا، آپ جان گئے ہو لہذا شراب لا دو۔ رومی رحمۃ اللہ علیہ بولے، اس وقت رات کہاں سے لاؤں؟ شمس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اپنے کسی خادم کو بھیج دو۔ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میرے نوکروں کے سامنے میری عزت ختم ہو جائے گی۔ شمس نے کہا، پھر خود ہی جا کر لے آؤ۔ رومی رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہوئے، پورا شہر مجھے جانتا ہے، میں کیسے جا کر شراب خریدوں؟ شمس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تم واقعی میرے شاگرد ہو تو وہی کرو جو میں کہتا ہوں، ورنہ آج نہ میں کھاؤں گا، نہ بات کروں گا، نہ سو سکوں گا۔ استاد کی محبت اور اطاعت میں رومی نے چادر اوڑھی، بوتل چھپائی اور عیسائیوں کے محلے کی طرف چل دیے۔ جب تک وہ راستے میں تھے کسی کو شک نہ ہوا، لیکن جیسے ہی وہ عیسائی محلے میں داخل ہوئے، لوگ حیران ہوئے اور ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ سب نے دیکھا کہ رومی رحمۃ اللہ علیہ شراب خانے میں گئے اور بوتل خرید کر چادر کے نیچے چھپا لی۔ پھر وہ نکلے تو لوگ اور بھی زیادہ ہو گئے، ان کے پیچھے پیچھے مسجد تک پہنچ گئے۔ مسجد کے دروازے پر ایک شخص نے شور مچا دیا، اے لوگو، تمہارا امام شیخ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ابھی عیسائی محلے سے شراب خرید کر آ رہا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے رومی رحمۃ اللہ علیہ کی چادر ہٹا دی اور بوتل سب کے سامنے آ گئی۔ ہجوم نے غصے میں آ کر رومی رحمۃ اللہ علیہ کے منہ پر تھوکا، انہیں مارا، جہاں تک کہ ان کی پگڑی بھی گر گئی۔ رومی رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہے، انہوں نے اپنی صفائی پیش نہیں کی۔ لوگ اور بھی یقین کر بیٹھے کہ وہ دھوکہ کھا گئے ہیں۔ انہوں نے رومی رحمۃ اللہ علیہ کو بری طرح مارا اور کچھ نے تو قتل کرنے کا بھی ارادہ کیا۔ اسی وقت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی آواز بلند ہوئی، اے بے شرم لوگو، تم نہیں ایک عالم اور فقیہ پر شراب نوشی کا الزام لگا دیا؟ جان لو کہ اس بوتل میں شراب نہیں بلکہ سرکہ ہے۔ ایک شخص بولا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ شراب خانے سے بوتل لائے ہیں۔ شمس رحمۃ اللہ علیہ نے بوتل کھولی اور کچھ قطرے لوگوں کے ہاتھ پر ڈالے تاکہ وہ سونگھ سکیں۔ سب حیران رہ گئے کہ واقعہ یہ تو سرکہ ہے۔ اصل بات یہ تھی کہ شمس رحمۃ اللہ علیہ پہلے ہی شراب خانے گئے تھے اور دکاندار کو کہہ دیا تھا کہ اگر رومی رحمۃ اللہ علیہ بوتل لینے آئیں تو انہیں شراب کے بجائے سرکہ دیا جائے۔ اب لوگ اپنے سر پیٹنے لگے اور شرمندگی کے مارے رومی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر گئے۔ سب نے معافی مانگی اور ان کے ہاتھ چومے۔ پھر آہستہ آہستہ سب منتشر ہو گئے۔ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے شمس رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا، آج آپ نے مجھے کتنی بڑی آزمائش میں ڈال دیا، یہاں تک کہ میری عزت اور وقار میرے مریدوں کے سامنے خاک میں مل گئی۔ اس سب کیا مطلب تھا، مجھے ذرا تفصیل سے سمجھا دیجیے۔ شمس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تاکہ تم سمجھ لو کہ لوگوں کی عزت اور شہرت محض ایک فریب ہے۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ ان لوگوں کا احترام ہمیشہ قائم رہتا ہے؟ تم نے خود دیکھا، محض ایک بوتل کے شک پر وہ تمہارے دشمن بن گئے، تم پر تھوکا، مارا اور قریب تھا کہ جان لے لیتے۔ یہی وہ عزت ہے جس پر تم نازاں تھے، جو ایک پل میں ختم ہو گئی۔ آج کے بعد لوگوں کی عزت پر نہ بھروسہ کرنا، اصل عزت صرف اللہ کے پاس ہے، جو وقت کے ساتھ نہ بدلتی ہے نہ مٹتی ہے۔
वही बेहतर जानता है कि कौन वाकई बाइज़्ज़त है और कौन झूठी इज़्ज़त का तलबगार। लिहाजा आइंदा अपनी नज़र सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला पर रखो। ये वाक़या दरअसल हमें ये सबक देता है कि दुनिया की इज़्ज़त और लोगों की राय लम्हों में बदल जाती है। असल इज़्ज़त तो वो होती है जो रब ताला आदमी को देते हैं। अल्लाह ताला अपने हाथ से हमें वो इज़्ज़त दे जिसका कोई मुतबादल नहीं। अल्लाह ताला हमारी ये दुआ कबूल फरमाए। और वीडियो के आखिर में मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपने इसे लाइक और शेयर करना है, ताकि दूसरों को भी पता चले कि इन्ना अकरामकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के यहाँ जो इज़्ज़त होती है वही सब की इज़्ज़त होती है, वही पायदार इज़्ज़त होती है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।